جب تک اس ملک کے اندر یہ جو فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور آج دیکھ لیجئے کہ میں آج بھی کہہ سکتا ہوں ایک درد دل کے ساتھ، اور میں معافی چاہتا ہوں، 100 بار آپ سے معافی چاہوں گا کہ ابھی بھی بعض، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض مکاتب فکر کے جو جدید علماء ہیں، جدید علماء تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر یہ ہمارا حال ہے تو ہم قوم کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں طالب علموں کو آپ حدیث اور قرآن کا آپ درس دیتے ہیں، جدید علوم بھی ان کو سکھا رہے ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل میں سب سے اہم جو بات جو طے ہونی چاہیے کہ جب تک کہ یہ ہم عمومی طور پر قوم کے اندر یکجہتی، اتحاد کی فضا قائم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت حق کو پہنچایا ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ جن کو گھیر گھار کے ہماری حکومتیں لا کے آڈیٹوریم میں بٹھا کے تقریریں کرواتی ہیں اپنے حق کے اندر، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں، اور وہاں وہ بندہ بھی تھا جو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جی 1500 علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیغام پاکستان لکھوایا. تو میں نے اسے کہا یہ 1500 علماء نے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں لکھا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ساروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، ساروں کو چندہ دیں، ساروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں یہ تو نہیں لکھا. میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، شہباز شریف صاحب سے حافظہ اللہ تعالیٰ، کہ پیغام پاکستان میں نا اپنی تقریر کا وہ حصہ ڈلوائیں جو آپ نے وہ تقریر کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جدید علماء تو ایسی بات نہیں کریں گے. نہیں سر، جدید علماء یہی بات کریں گے. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فرقہ واریت، ان کا ملک ایسے آگے نہیں چلے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک ایسے نہیں چلے گا آگے. ملک ویسے آگے چلے گا جس طرح آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ہم نے بھی اس ریاست کو اسی پیٹرن پہ بنانا ہے. جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، اس ملک کو جنت بنایا جائے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے.